پاکستان نے افغانستان کو دوسرے ون ڈے میں شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ سری لنکا کے شہر ہیمنٹوٹا میں شاہینوں نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دی۔ 3 ایک روزہ میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ آخری ایک روزہ میچ کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 300 رنز کا ہدف دیا، جسے قومی ٹیم نے آخری اوور میں آخری وکٹ پر حاصل کر لیا۔ امام الحق نے 91 جبکہ بابر اعظم نے 53 رنز اسکور کیے۔ مشکل وقت میں شاندار اننگز کھیلنے والے آل راؤنڈر شاداب خان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ عام انتخابات کب ہوں گے؟ چیف الیکشن کمشنر نے حتمی تاریخ پر مشاورت کے لیے صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جوابی خط میں کہا انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی حتمی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے بہت سنجیدہ ہے، اس وقت حلقہ بندیوں میں مصروف ہیں۔ صدر از خود اسمبلی تحلیل کریں تو الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے۔ صدر نے وزیراعظم کے ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کی۔ چیف الیکشن کمشنر کا صدر مملکت سے ملاقات سے انکار۔ ایوان صدر نے وزیر قانون و انصاف سے رائے طلب کر لی۔ ایوان صدر نے وزارت قانون سے الیکشن کمیشن کے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے سے متعلق رائے مانگی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے خط پر الیکشن کمیشن کے جوابی خط پر ایوان صدر نے وزارت قانون و انصاف کے سیکرٹری کے نام خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت۔ آج مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات ہوگی۔ جمعرات کو تحریک انصاف اور JUI کے وفود سے الگ ملاقاتوں میں انتخابی شیڈول، پولنگ کی تاریخ اور حلقہ بندیوں کے روڈ میپ پر بات ہوئی۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی سے 29 اگست کو مشاورت کرے گا۔ ہمارے پاس محدود وقت ہے، ہمارا کام انتخابی عمل میں معاونت ہے، اس سے زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ نگران وزیراعظم کا خطاب۔ کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں اس اختیار سے زیادہ بات کر رہا ہوں، انہیں یاد دلاتا ہوں چلوں کہ نگران وزیراعظم کے علاوہ میں پاکستانی شہری بھی ہوں۔ بطور شہری اپنی رائے کا اظہار کرنے سے مجھے کوئی نہ روکے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف توشہ خانہ کیس، سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج صبح 11:30 بجے ہوگی۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے تھے کہ چیئرمین PTI کے خلاف یہ مختصر سزا ہے اور ایسی سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے۔ آج ڈویژن بینچ نہیں ہے لیکن ہم کیس سنیں گے۔ اگر 3 ماہ کی سزا ہو تو اس میں بھی نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے۔ کیا ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی ہے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ مختصر سزا ہے، مزید دلائل دیں۔ 9 مئی فسادات کیس میں چیئرمین PTI پر بغاوت سمیت دیگر الزامات کا اضافہ۔ پولیس کو چیئرمین PTI سے جیل میں تفتیش کی اجازت، ضرورت پڑنے پر گرفتار کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کا پولیس کی درخواست پر فیصلہ جاری۔ تفتیشی آفیسر کا کہنا تھا کہ چیئرمین PTI کے خلاف مقدمات میں دفعات کا اضافہ ہوا۔ ملزم پر غداری، فسادات کرانے، طلبہ کو ریاست کے خلاف جنگ پر اکسانے کے الزامات ہیں۔ ملزم پر مجرمانہ سازش اور عوام کو مخصوص حلقوں کے خلاف اکسانے کا بھی الزام ہے۔ کراچی پولیس کا پرانا گولی مار میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم گزشتہ روز پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر کے ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہوا تھا۔ اور کراچی میں انٹرنیٹ کا تار معصوم بچے کی زندگی بن گیا۔ بفر زون میں دوسری منزل سے گرنے والا بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ 2 سالہ بچہ گیلری سے گرا، خوش قسمتی سے تار میں پھنس کر زمین پر گرنے سے بچ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔